بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا، اور ساتھ ہی اس بارے میں بھی بات ہوگی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے مابین عداوت کی وجہ کیا بنی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ آپ کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کو جب آپ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو وہ 90 سال کی تھیں۔ آپ اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی ہیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد کی زندگی میں رفقہ بنت بتوائل سے شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ وہ بانجھ تھیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ امید سے ہو گئی۔ پھر اس کے ہاں 2 بیٹے ہوئے۔ ایک کا نام عیسو تھا، جسے اہل عرب عیس کے نام سے پہچانتے تھے۔ وہ رومیوں کے جد امجد تھے۔ اور دوسرا جو اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے پیدا ہوئے، ان کا نام یعقوب رکھا گیا۔ انہی کا نام اسرائیل بھی ہے، اسی لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ ان کا پہلا بیٹا تھا، اور رفقا کو یعقوب علیہ السلام سے تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں باہمی عداوت کی وجہ کیا تھی؟ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے، تاکہ آپ اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ عیسو شکار پیشہ آدمی تھا۔ وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ رفقا نے ان کے بیٹے یعقوب سے کہا کہ آپ اپنی بکریوں میں سے 2 عدد میمنے ذبح کر کے اپنے والد کی پسندیدہ خوراک تیار کریں، اور بھائی کے آنے سے پہلے اپنے والد کو پیش کر دیں تاکہ وہ ان کے حق میں دعا کریں۔ پھر اس نے یعقوب کو عیسو کے کپڑے پہنا دیے اور میمنوں کی کھال اس کے بازوؤں اور گردن پر لپیٹ دی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بہت بال تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا جسم بالوں سے صاف تھا۔ جب اس نے کھانا لا کر پیش کیا تو اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، آپ کا بیٹا عیسو۔ آپ نے اس سے معانقہ کیا اور فرمایا، آواز تو یعقوب کی ہے، لیکن چھونے سے اور کپڑوں سے عیسو معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ معزز ہو، اور وہ ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہو، اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو ان
उनका भाई ईसु भी वालिद के हुक्म के मुताबिक खाना लेकर हाजिर हुआ। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा ये क्या है? उसने कहा, ये वो खाना है जिसकी आपने ख्वाहिश की थी। आपने फरमाया, क्या तू थोड़ी देर पहले मेरे पास खाना नहीं लाया था जिसे खाकर मैंने तुझे दुआ दी थी? उसने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम। उसे मालूम हो गया कि उसका भाई याकूब अलैहिस्सलाम इससे पहले खाना पेश करके दुआ ले चुका है। चुनांचे उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। अहले किताब कहते हैं कि उसने भाई को धमकी दी कि बाप की वफात के बाद वो उसे कत्ल कर देगा। इस मुतालबे पर उसके वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दूसरी दुआ की कि उसकी औलाद को सख्त और ज़रख़ेज़ ज़मीन मिले और उनके रिज़्क़ और फलों में इजाफा हो। जब उनकी माँ ने सुना कि ईसु अपने भाई याकूब को धमकियाँ दे रहा है तो उसने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपने मामू के लाबान के पास हरान के इलाके में चला जाए और भाई का गुस्सा ठंडा होने तक वहीं रहे और उसकी बेटियों में से किसी से शादी कर ले। उसने अपने खावन इसहाक अलैहिस्सलाम से भी कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम को ऐसा करने की नसीहत करे और उसे दुआ दे। चुनांचे इसहाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दिन के पिछले पहर रवाना हुए। रास्ते में शाम हो गई तो वो एक जगह पत्थर पर सर रख कर सो गए। उन्होंने ख्वाब में देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिस पर फरिश्ते चढ़ और उतर रहे हैं और अल्लाह ताला उन्हें याकूब अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फरमा रहा है, मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद बहुत बढ़ाऊंगा और ये ज़मीन तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। जब आप बेदार हुए तो इस ख्वाब की वजह से बहुत खुश थे। आपने नज़र मानी कि अगर वो सलामती से घर पहुंच गए तो इस मकाम पर अल्लाह की इबादत गाह तामीर करेंगे और अल्लाह ताला आपको जो कुछ भी देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह के लिए देंगे। फिर आपने इस पत्थर पर बतौर निशानी तेल लगा दिया। इस जगह का नाम बैत एल यानी बैतुल्लाह रखा गया। ये वही जगह है जहाँ आजकल बैतुल मक़दस वाक़े है जिसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बाद में बनाया था। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे अगली वीडियो में हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हरान आमद और शादी के बारे में बात करेंगे। दुआ है रब्बे कायनात से कि वो हम पर हमेशा अपना फज़्ल व करम रखे। आमीन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।